لیکن جو اثر ہے وہ توفیق اور پھر محنت، توفیقات اللہ کی طرف سے، پھر محنت آپ کی طرف سے. دیکھیے کرکٹ میں سنیل گواسکر نے یہ کہا کہ 3 چیزیں اچھے کرکٹر کے لیے ضروری ہیں: ٹیلنٹ، ٹیکنیک، ٹیمپرامنٹ. توفیق اللہ کی طرف سے، پھر تیرا مزاج کیسا ہے، تیری افتاد طبع کیسی ہے، تیرا جوہر کیسا ہے، اور پھر ٹیکنیک. پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ردیف ایسی ہوتی ہے، قافیہ اس کو کہتے ہیں، لفظ یہ ایسے نہیں ہوتے. آپ غزل کہہ رہے ہیں تو آپ کو عروض کا پتہ ہونا چاہیے، جس حیات میں شعر کہہ رہے ہیں، جس فکشن لکھ رہے ہیں، پتہ ہونا چاہیے کتنے لوگ ہیں جو آپ سے بہتر شعر کہہ رہے ہیں. پہلے جو زمانے میں لوگوں نے شعر کہے ہیں وہ کیسے ہیں، کس کس موضوع پر شعر کہا جا چکا ہے، اور دنیا میں جو زبانیں بولی جا رہی ہیں اس میں شاعری کی صورت احوال کیا ہے. مثلا شاعر کو یہ جاننا چاہیے، افسانہ نگار، ناول نگار، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو ناول لکھے جا رہے ہیں اور جو وہ کس نہج پہ ہیں اور کیا ہے، یہ سب جاننا چاہیے. پہلے ایک لفظ استعمال ہو جاتا تھا، اس میں سب کو لپیٹ دیا جاتا تھا کہ علوم متداولہ سے واقف تھے. اب وہ علوم متداولہ، اب جو موجودہ علوم متداولہ ہیں وہ اتنے ہیں کہ اس سے واقفیت ایک شخص کی ذرا کار دارت. لیکن اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے، جس زبان میں شعر لکھ رہا ہے کم از کم اس پہ تو دسترس ہو. دیکھیے عذرا پاؤں نے لکھا کہ جیسے میکینک ہے کار کا، تو اس کو پرزوں سے تو یہ آشنائی ہونی چاہیے کہ بھائی کون سا پرزا کیسے ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے. تو آپ جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے قبیلے ہوتے ہیں، اس کی نشست و برخاست ہوتی ہے، اس کی آوازیں ہوتی ہیں، یہ سب آنا چاہیے. ہر جو میوزک ہے، جو آہنگ ہے، موسیقی ہے، لحن ہے، لہجہ ہے، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. لفظوں کی نشست و برخاست ہے، لفظ جو ہے اسوات کبھی بند ہوتی ہیں، کبھی کھولی جاتی ہیں، تو کوئی کیسے مصرع بنتا ہے، کیسے سنوارتے ہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام کر دیں تو وہ اوور چیزلڈ جو مصرے ہوتے ہیں وہ مصنوعی ہو جاتے ہیں. جیسے آم ہے یا امرود ہے، اگر بہت زیادہ پک جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. کیا اچھی بات کی اس کو اس کی تازگی کے لیے ذرا کسر بھی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کو اوور رائپ نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ممکن ہے بعض لوگوں کا اس سے مختلف خیال ہو، اور میں نے بہت کم لکھا، لیکن میں یہی لکھ سکتا تھا اور اتنا ہی لکھ سکتا تھا. شاید توجہ سے لکھنا میرے بس میں، یعنی اس طرح سے لکھنا بیٹھ کر اور لکھ لیتے ہوں گے لوگ، لکھتے تھے بزرگ ہمارے لکھتے ہیں، ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں، ہمارے جو صاحب بیٹھتے تھے طے کر کے لکھتے تھے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو طے کر کے لکھتے تھے، ہم سے طے کر کے. اچھا، وہ جو محترم کہا جاتا ہے کہ انگریز کوئی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ پوئٹری اگر مجھ پر اس طرح نہ آئے جیسے درختوں پر پتے آتے ہیں تو مجھے ایسی پوئٹری کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس سے کیا ہم مفہوم لیں گے؟ سیدھی بات یہ ہے کہ جو آپ پر وارد ہوتی ہے بات، جی ہاں، وہ ایسے ہی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے. کوئی اثر انداز ہو گئی کوئی بات، جی آپ اگر اس کو لکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو اچھا وہ جو آتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال میں غیب سے بھی اسی طرح سے آتے ہیں، وہ بھی یہی صورت ہے. یہی صورت. دیکھیے غیب سے ہمارے ہاں آمد اور آود کے تصور پر سب سے اچھی بات سلیم احمد صاحب نے کہی ہے کہ یہ جو خیال ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے تجربے مختلف ہوتے ہیں، کوئی فارمولہ نہیں ہے، نہ عشق کا کوئی فارمولہ ہے، نہ خواب کا کوئی فارمولہ ہے، نہ یاد آنے کا کوئی فارمولہ ہے، نہ شاعری کا کوئی. علامہ فرماتے تھے کہ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات میرے اوپر ورود شعر ایسے ہوتا ہے کہ میں اس کو نقل کرنا چاہوں پوری طرح سے تو
مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اچھا اچھا، اتنی تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے، اتنا تیز فلو ہوتا ہے اس کا، خیالات کا بھی، اور جو آہنگ اور موسیقی اور بحر اور وزن یہ سب لے کر نازل ہوتا ہے. فیض صاحب نے ایک جگہ کہیں میری کسی تقریب میں یہ بات فرمائی، اور کہ میرے دانت میں تکلیف ہوئی اور میں نے کہا جیل کے وارڈن سے، وہ جیل میں تھے، کہ مجھے میرے دانت میں تکلیف ہے. تو اس نے کہا کہ جیل کی گاڑی جو ہے وہ خراب ہے یا کچھ، تو ہم تانگے میں چلیں گے. تو مجھے کیا ہو سکتا تھا، تعامل تھا، چنانچہ میں اس کے ساتھ تانگے پہ بیٹھ گیا. اب مجھے لاہور کی سڑکیں اس طرح سے یاد نہیں ہیں، لیکن فیض صاحب بیان فرماتے کہ جب ہم تانگے میں بیٹھے اور اب ہم لاہور کی سڑکوں پہ جانے لگے تو ہم نے دیکھا کہ لوگ مجھے بیٹھے ہوئے دیکھ کر کہ میں جیل سے ہوں. پابو جولا بیٹھے تھے جی نا، وہ اب وہ لوگ آ گئے وہاں، یعنی پیچھے پیچھے میرے چلنے لگے، اور ایک ہجوم سے بڑھ گیا. تو کہنے کہ ابھی جب یہ ہو رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ کوئی چیز ہے جو میرے اندر نمود کر رہی ہے، اور ایک آہنگ نمود کر رہا ہے. اور میں نے یہ نظم شروع کی، آج بازار میں پابا جولا. اچھا، یہ اس کی ٹھیک، وہ پورے ماحول نے گویا وہ چیز ایسے ہے. اچھا، دوسری طرف میر انیس مرحوم، انہوں نے لکھا کہ میں پورا مرثیہ آج سویرے سے کہہ کے اٹھا. یعنی فرض کیجیے 200 بند صبح سے شام تک انہوں نے کہہ لیے. بے دل نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک نشست میں 500 شعر لکھے. اب غالب ہیں قبلہ کعبہ نے کل 2321 شعر لکھے ہیں اردو کے، اتنا سا دیوان ہے. بالکل بالکل، جی ہاں، مگر جی ہاں وہ بھاری ہیں سب پر، یعنی دم پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں شاعری. بالکل. اچھا، تو کم لکھنا ہاں جی، کوئی ایسی بات نہیں. پطرس بخاری کے 11-12 مضمون ہیں، اتنی سی کتاب ہے 86 صفحے کی، لیکن اردو کے بڑے مزاح نگار ہیں، ان کے بغیر اردو مزاح کا تذکرہ نہیں ہے. تو زیادہ لکھنا اور کم لکھنا چیز نہیں ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیسا لکھا گیا ہے. حافظ نے کتنا لکھا، یہ رکھے ہوئے ہیں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شاہ نامہ فردوسی جو ہے وہ بہت مصروں پر مشتمل ہے، یا مولانا جلال الدین رومی کی غزلیں دیوان کبیر اور دیوان شمس اور مثنوی ملا کر خاصا ضخیم ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی کمزور بات ہے. زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں بڑے شاعر اور کم بھی لکھ سکتے ہیں. اصل بات تو معیار ہے، کوالٹی کی بات نہیں ہے. جی ہاں، بات اصل میں یہ ہے کہ معیار وہ ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور بات میں رہنمائی میں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس مقام پہ ہیں کہ ہر بات زندگی کے ہر شعبے کے سلسلے میں آپ سے رہنمائی لی جا سکتی ہے. یہ جو قرۃ العین حیدر کا زمانہ تھا، انہوں نے ناولس لکھے، ان کے ساتھیوں نے اور سب نے لکھے، موضوعات بھی وہ کم و بیش ایک تھے. تو میں نے محسوس کیا کہ جو عینی آپا نے جو ناولس لکھے اس میں بھی سب کچھ لکھا، زندگی کے تمام گوشے جو ہوتے ہیں اس کو اس میں بیان کیا. مگر وہ بات رہی کہ وہ جو حالی نے کہا تھا کہ سب کچھ کہا مگر نہ کھلے رازداں سے ہم، تو وہ انہوں نے یہ کیفیت مینٹین کی. انہی کے ساتھ والے دوسرے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے یہ کیفیت مینٹین نہیں کی، کئی لوگوں نے. اچھا، یہ مزاجوں کا فرق تھا یا یہ کچھ ایسا ہے سلسلہ کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ آج آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اب تو خیر اور بہت آگے بڑھ گئی دنیا. دیکھیے، ایسے ہے کہ جب قرۃ العین حیدر جو تھیں وہ ایک بڑے خانوادے کی فرد تھی، اور ان کا خانوادہ بر صغیر کے نمایاں ترین مسلمان گھرانوں میں تھا، اور دونوں طرف سے سجاد حیدر یلدرم اور نظر سجاد حیدر دونوں اپنی اپنی جگہ پر بڑے لوگ تھے.
اور خانوادے کے اعتبار سے وجاہت علمی بھی اور گویا وجاہت تہذیبی بھی ان کو میسر تھی. جب یہ پڑھ رہی تھیں اور گویا اسی وقت ترقی پسند تحریک جو تھی وہ اپنے عروج کا زمانہ دیکھ رہی تھی, اور اس میں اس وقت جو کرشن چندر اور حیات اللہ انصاری اور عصمت چغتائی اور خواجہ احمد عباس اور منٹو اس زمانے میں, تو یہ سب جو لوگ تھے یہ ایک خاص طرح کی بیداری کی تحریک اور شعوری طور پر مظلوم طبقوں کی حمایت میں اور لکھا جا رہا تھا. اس میں بہت اچھا ادب بھی لکھا جا رہا تھا اور کمزور بھی تحریریں تھیں. چنانچہ اگر آپ دیکھیے کہ مگر عصمت آپا جو تھیں وہ مثلاً ان کے ناول اور ان کی کہانیاں اور رضیہ سجاد ظہیر کی کہانیاں اور ناول, یہ دونوں چیزیں جو تھیں ان کی کہانیاں اور زندگی وہ ترقی پسند منشور کے مطابق ایک منشور کے پیش نظر لکھ رہی تھیں اور بیداری, مظلوموں کی حمایت میں, مجبوروں کی حمایت میں لکھا جا رہا تھا. یہ جب پیدا ہوئیں منصہ شعور پہ آنے لگیں تو انہوں نے اس سے بالکل کلی احتراز کیا, یعنی اس کو مسترد تو نہیں کیا مگر جو کہانیاں وغیرہ لکھیں وہ اور طرح کی لکھیں جس میں ایک خاص طرح کی زندگی کو انہوں نے پیش کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف لکھا گیا ہے افسانہ پوم پوم ڈارلنگ, کہ یہ جو ہیں یہ سنوبری جو تھی کہ یہ جو ہیں یہ کلچرل سنوب ہیں اور یہ جو ایلیٹسٹ مسلم سوسائٹی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. چنانچہ ان کے ہاں نوابوں کے اور تعلق داروں کے اور جاگیردار, ادھر بھی جاگیردار اور تعلق دار زیر بحث تھے مگر وہ ظالموں کے طور پر, یہ ان کو آئیڈیلائز کر رہی تھیں, ہے نا. رفتہ رفتہ وہ صورت احوال تبدیل ہوئی. اچھا, چنانچہ مگر یہ اتنی بہادر خاتون تھیں کہ یہ جمی رہیں. اچھا, انہوں نے میرے بھی صنم خانے اور سے لے کر اور آخر شب کے ہم سفر اور پھر آگ کا دریا اور گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم, کار جہاں دراز ہے کا سلسلہ جو آٹوبایوگرافیکل وہ ہے, وہ بالکل وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پورے عہد میں جو سب سے بڑی نمائندہ ہیں. اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے, یعنی میں نے ان کی زندگی میں بھی یہ بات کہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اقبال کا ایک مصرع ہے, آتش رفتہ کا سراغ جو ہے زندگی میں اور کھوئے ہوں کی جستجو, میری تمام جو ہے وہ آتش رفتہ کا سراغ کھوئے ہوں کی جستجو. تو یہ جو ہے یہ انہوں نے کیا, اور کیا کہ جو بر صغیر کا جو ایک دفعہ مجھ سے تشریف لائی میں تھیں لندن, میری بہت نیاز مندی تھی ان سے, کار جہاں دراز ہے میں میرے بارے میں بھی ہے اور میری والدہ کے بارے میں بھی. تو مجھ سے میں نے کہنے لگی ایک دن کہ افتخار آپ کو میری کون سی کتاب زیادہ, تو میں نے کہا کہ انیاپا آخر شب کے ہم سفر. تو جیسے وہ باتیں کرتی ہیں کیوں مگر, تو میں نے کہا کہ اٹس اے ویری ڈسٹربنگ ناول, میں انگریزی میں نے کہا کہ اٹس اے ویری ڈسٹربنگ ناول. تو کہنے لگیں کہ وہ فلاں اور فلاں اور فلاں کو بھی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب. اور خیر پھر یہ ہوا کہ جب گردش رنگ چمن آئی, اب گردش رنگ چمن میں کہ دو حصے ہیں, ایک حصہ اور ہے اور ایک حصہ آخر کا جو ہے وہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے لکھا ہے. وہ حصہ جہاں شروع ہوتا ہے وہ میرے شعر سے شروع ہوتا ہے. اچھا, جی ہاں, میرا ایک شعر ہے امیر المومنین کا ایک جملہ, میں نے نقل اس کو میں نے شعر
روپ دیا آپ نے، ایسے استفادہ کیا. جی ہاں، میں اس کی گرد پا کو بھی نہیں اس کے مفہوم کو ادا کر سکا، مگر میں نے اس کو لکھنے کی کوشش کی کہ غبار دشت طلب زیادہ ہے تو جنوں میں زیادہ ہو جا. غبار دشت طلب زیادہ ہے تو جنوں میں زیادہ ہو جا، مہار ناکا کو پشت ناکا پر ڈال دے پا پیادہ ہو جا. تو عین آپا نے یہ مصرع نقل کیا کہ مہار ناکا کو پشت ناکا پر ڈال دے پا پیادہ ہو جا. اور یہاں سے پھر جن کا ذکر ہے وہ میرے ہم نام تھے. ان کا نام تھا حضرت، ہم لوگ ان کو عارف میاں کہتے تھے. وہ حضرت پیر دانشری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب سجادہ تھے، ان سے بیعت تھی. اور آخر عمر میں ان کے ملفوظات اور ان کی پوری زندگی میں وہ مجگین شریف سے لکھنؤ آتے اور مہینوں لکھنؤ میں قیام کرتے، اور عینی آپا لکھنؤ آ جاتی یا دلی چلے جاتے تو پورے سیاستدان اور کیا سب جمع رہتے تھے. مگر وہ عینی آپا، اور وہ عمر ان کی وہی تھی اس وقت جو میری تھی. وہ کہتے تھے، یہ جو ہمارے نصیر میاں گئے لکھنؤ اور وہ ان سے ملنے گئے تو ہمارے عارف میاں نے نصیر میاں سے کہا کہ جو مجھے بھیا کہتے ہیں. اچھا، وہ بھی بھیا کہلاتے. اصل میں لکھنؤ میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو بھیا کہتے ہیں، یعنی اودھ میں عام طور پہ تو وہ بھی بھیا کہلاتے. تو انہوں نے کہا کہ بھیا جو ہے اس کو میرے والد ماجد یعنی اس کے پیر مرشد سے حضرت دانشری میاں، ان کی دعائیں ہیں اس کو، اور یہ جو ہے یہ بہت اس کو بہت عروج ملے گا وغیرہ وغیرہ. نصیر میاں نے مجھے کہا تو کوئی ایک واقعہ بھی انہوں نے مجھے سنایا، اور خیر وہاں جا کے مجھے فون بھی کیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ زندگی کی اور نہج پہ چلی گئیں. پھر انہوں نے جو مغرب میں جو طریقہ تھا ناول لکھنے کا اور افسانے لکھنے کا، وہ ہر ناول لکھنے سے پہلے بہت محنت کرتی تھیں. اگر آپ ان کی چاندنی بیگم دیکھیں تو اس میں انہوں نے زبان کے تجربے کیے ہیں، یعنی پورے شمالی ہندوستان میں زبانیں کیسی کیسے بدلتی ہیں، اور وہ سب اس میں چاندنی بیگم میں اس کا وہ قصہ ہے. اور اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں آگ کا دریا، اب آگ کے دریا میں انہوں نے جو ٹیکنیک استعمال کی وہ اسٹریم آف کانشسنس وہی ہے کہ جو جیمز جوائس وغیرہ نے جی انگریزی ادب کی وہ نہایت عمدہ طالب علم تھیں اور بہت پڑھا ہوا تھا. جوائس کو بہت انہوں نے پڑھا ہوا تھا اور انگریزی بھی لکھتی تھیں، اور انہوں نے ایک زمانے تک السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا میں خوشوند کے ساتھ کام کیا. جی ہاں، انگریزی میں خود اپنی چیزوں کے انگریزی میں ترجمے کیے. تو یعنی آپ کوئی پیرالل ان کا نہیں ہے. یعنی جیسے اقبال کی جو تمام شاعری ہے اور تمام فکر، وہ اقبال تو نہیں تھیں. اقبال کی منزل اور ان کا مقام تو بہت بڑا ہے، لیکن فکشن میں کوئی آدمی یعنی کوئی جی وہ ان کے مقابل ہم نہیں لا سکتے. عینی آپا کے مقابلے میں کوئی مرد یا عورت میں نہیں سمجھتا. جی درست فرمایا. ترقی پسند تحریک سے محترم آپ متاثر بھی رہے، متاثر ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے ایسے ہے کہ ہر وہ آدمی جو پروگریس چاہتا ہے سوسائٹی جو میں، معاشرے میں ترقی پسند تحریک کیا چاہتی تھی. جی یہ جو 5 لڑکے تھے جی جن کی عمریں 30 برس سے کم تھیں، یہ پڑھنے گئے انگلینڈ. وہاں پر ایک جگہ ہے سوہو، اس میں وہاں ایک مسلمانوں کا ایک ہوٹل تھا چھوٹا سا جہاں پر ہندوستانی کھانے ملتے تھے. اس کا نام تھا شفیع ہوٹل. تو شفیع ہوٹل میں ملک راج آنند، محمد دین تاثیر، سجاد ظہیر، دو بنگالی ادیب یہ وہاں تھے، اور انہوں نے
طالب علموں کے طور پر یہ طے کیا کہ بھئی ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. ساری دنیا میں نوآبادیاتی نظام کے خلاف باتیں ہونے لگی تھیں. اس کو انہوں نے محسوس کیا اور انہوں نے کہا کہ اس پہ تبدیلی ہونی چاہیے. تو ملک راج آنند صاحب نے میرے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی, BBC سے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ افتخار یہاں بیٹھ کر بننے بھائی کہتے سجاد ظہیر کو, کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سب لوگ ہم 5 آدمی اپنے اپنے چارٹر لکھ کے لائیں, اور پھر ہم نے وہ 4 چیزیں بننے کو دے دی, اور سجاد ظہیر صاحب نے اس کو سمجھیے ایک شکل دی اور ترقی پسند تحریک کا وہ منشور تیار ہو جائے. اب وہ ترقی پسند تحریک کا منشور نوجوانوں نے لکھا. بنیادی بات یہ تھی کہ ہم آزادی اور ریشنلزم اور فرسودہ رسموں سے چھٹکارا اور مظلوموں کی حمایت اور پسماندہ طبقے کی بہبود اور عورتوں کی حمایت, یہ سب اس کا منشور تھا. اس وقت تک سجاد ظہیر صاحب لکھنؤ میں انگارے چھاپ کے بدنام ہو چکے تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس انگارے میں اس طرح کی کہانیاں چھاپی تھی احمد علی کی اور رشید جہاں کی اور صاحبزادہ. جی لکھنؤ میں ہوتی تھی تو وہ یہاں کی امرتسر سے گئی تھی. صاحبزادہ محمود الظفر کی شادی ہو گئی تھی ان سے. وہ یہاں امرتسر کالج میں پڑھاتے تھے. فیض صاحب وہاں پڑھاتے تھے. اور فیض صاحب کو جب ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس ہوا تو جو پنجاب سے وفد گیا تھا لکھنؤ, اس میں صاحبزادہ محمود الظفر کے ساتھ اور رشید آپا کے ساتھ ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا. وہاں ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو ہم کبھی بھی مخدوم بھائی, سردار بھائی کہتے ہیں ہم ہمیشہ. ہم نے نہیں دیکھا, یعنی ہم سے بعد میں نیاز مندی ہو گئی. جب ہم نے نہیں بھی دیکھا, جب دیکھا تب بھی ہمیں ہمارے لیے سردار بھائی تھے. اچھا, فیض صاحب وہاں آ گئے تھے. یعنی ہمارے بچپن میں فیض صاحب کی جو نقش فریادی ہے یہ وہاں آپ دیکھیے نا. جعفر علی خان اثر نے کہ سجاد ظہیر نے اس کے بارے میں لکھا کہ اگر گر فکر زخم کی تو گناہگار ہیں کہ ہم, کیوں محو مدح خوبی تیغ جوان تھے. تو اس میں لکھا کہ اس کی داد نواب جعفر علی خان اثر ہوتے تو بھی دیتے. ایسے تو فیض صاحب وہاں, فیض اور مجاز یہ 2 ہمارے ہیرو تھے. لیکن کیا ہے کہ ہر نوجوان جو غریب گھرانے سے آتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں. ہمیں پاکستان میں غربت کا احساس اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمیں تھا. دیکھیے یہاں تو پاکستان میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ وہ اس میں بہت زیادہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں کوئی نعرے بازی کر رہا ہوں. لکھنؤ میں اور ہندوستان میں جو مجبور طبقہ تھا, جو پسماندہ طبقہ تھا, جو محروم طبقہ تھا, جو عورتیں تھیں, وہ بہت ہی برے حال میں تھیں. چنانچہ ہم کوئی بچہ جو جوان ہو رہا ہوتا تھا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا بجز اس کے کہ بھئی جب کمیونزم آئے گا تو یہ سارے دلدر دور ہو جائیں گے. جب انبر جھوم کے ناچے گا اور دھرتی نغمے گائے گی, وہ صبح کبھی تو آئے گی. سنا ہے 2 قدم آگے مہک رہے ہیں چمن, کبھی تو قافلہ نوبہار ٹھہرے گا. دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. جی یہ سب لکھ رہے تھے. جی اور یہ بھی کوئی ہٹلر کا ہے چیلا مار لے ساتھی جانے نہ پائے وغیرہ, یہ سب ہو رہا تھا. اور اس بات کا یقین تھا کہ بس اب آ جائے گا, اور 2 قدم آگے مہک رہے ہیں چمن. سنا ہے 2 قدم آگے مہک رہے ہیں چمن, کہیں تو قافلہ نوبہار ٹھہرے گا. جی اور کہ دی جاتے دید اور دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. جی تو سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر نجات ہے تو سب. اچھا پھر کیا تھا کہ ترقی پسند تحریک بر صغیر کی نہیں
دنیا میں کسی ادبی تحریک نے اتنے بڑے لوگ بیک وقت پیدا نہیں کیے جتنے تحریک نے پیدا کیے. جوش، مجاز، فیض، سردار، مخدوم، جانثار، تاباں، ظہیر، جذبی، اتنے شاعر تو بالکل ایسے ہیں جو ذہن پر زور ڈالے بغیر میں نے آپ کی خدمت پیش کر دی ہے. ادھر خواجہ احمد عباس، حیات اللہ انصاری، قاضی عبدالستار، کرشن چندر، منٹو، کھیپ ہے جو لکھنے والوں کی. اچھا، دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہوں، اتنا بڑا ادب تخلیق کیا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پیرالل 1917 میں جب روس سوویت یونین قائم ہوا تو گورکی نے ایک نعرہ لگایا اور اس نعرے کا عنوان تھا Whose side are you, masters of culture؟ یعنی اہل قلم تم کس کے ساتھ ہو؟ تم کس کے ساتھ ہو؟ تم محبت کے ساتھ ہو، تم امن کے ساتھ ہو، تم مجبوروں کو اور مظلوموں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہو، تم پسماندہ طبقوں کی ترقی چاہتے ہو. چنانچہ لاطینی امریکہ میں نیرودا سے لے کر ناظم حکمت تک، ترکی میں اور اگستنو نیٹو افریقہ میں اور سنگھار افریقہ میں اور کم چیہا کوریا میں اور ماؤ زے تونگ اور ہوچی من اور فیض اور میتھلی شرن گپت، یہ سارے کے سارے جو تھے اتنے بڑے شاعر بیک وقت، اتنے بڑے ادیب، وہ سب کے سب جو تھے یہ پروگریسو رائٹرز موومنٹ کی، اس کی آواز پہ انہوں نے لبیک کہا. اچھا، وہ نعرہ چلا جب تک وہ تحریک تھی، وہ نعرہ چلا. جب وہ تنظیم ہوئی اس کو کمیونسٹ پارٹی نے ہائیجیک کر لیا. تحریک جب تنظیم کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو فاسلائزڈ ہو جاتی ہے، اور اس کو انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کا بغل بچہ بنا دیا، اور اس کی جو روح تھی تحرک اس میں سے ختم ہو گیا. وہ ایک جسٹ اندر انسٹیٹیوشن. ادھر لوگوں نے جو اس کی نعرے بازی اور اس کی سیاسی یعنی تعلقات روس کی طرف، پارٹی لائن جس کو کہتے ہیں، وہ ہوا. اور پھر کیا ہوا کہ پھر سوویت یونین کے کمیونسٹ اور ماؤ زے تونگ کے کمیونسٹ اور یعنی مارشل ٹیٹو کے کمیونسٹ، یہ سب جو تھے یہ بدلتے رہے اور ہوتا رہا. اور چے گویرا کے کمیونسٹ الگ ہو گئے اور ٹروٹسکی کے کمیونسٹ الگ ہو گئے، اور یعنی جو ہمارا اٹالین جو تھا اپنا گرامشی، وہ الگ ہو، انٹونیو گرامشی، وہ جو اس کے، تو یہ سب الگ الگ ہوتے گئے. اسی زمانے میں یہ جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے ماڈرنسٹ جو کہلاتے ہیں، جوائس اور لارنس اور عذرا پاؤنڈ اور ایلیٹ، اور ان سب کی جو سمجھیے پیشرو خاتون ورجینیا وولف، انہوں نے ماڈرنزم کی تحریک کا آغاز کیا 1914 میں، اور اسی سے آگے بڑھ کر یعنی ڈکلیئر کیا باقاعدہ کہ آج کے بعد یہ دنیا ویسی نہیں رہے گی. اور انہوں نے سوسائٹی کے بجائے، کمیونٹی کے بجائے فرد پر زور دیا کہ ہم وہ لکھیں گے جو فرد کے ایشوز ہیں. اور یعنی موٹے موٹے لفظوں میں فرد ورسز سوسائٹی، فرد ورسز کمیونٹی، کہ جی ہمیں دنیا کا غم نہیں، ہمیں اپنا غم ہے. فوکسڈ اس پہ تھا. پھر کیا ہوا کہ پاکستان میں اور ایشوز بھی ہو گئے، کمیونسٹ پارٹی بین ہو گئی. ہمارے لیڈروں میں لوگ یہاں تھے، یعنی فیض صاحب یہاں تھے، اور ظہیر کاشمیری تھے، اور احمد ندیم قاسمی صاحب تھے، اور صفدر میر صاحب تھے، یہ سب یہاں تھے. مگر بہت ہی شروع میں قصہ شروع ہوا،
اور ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی. چنانچہ فیض صاحب نے اس کو ڈیناؤنس تو کبھی بھی نہیں کیا مگر ایک طرح سے فاصلہ کر لیا. تاثیر صاحب فاصلے میں چلے گئے اور یہاں پر پاکستانی ادب اور اسلامی ادب وغیرہ کی تحریکیں شروع ہوئیں. مگر اس سے پیشتر حلقہ ارباب ذوق جو ہے اس کی گویا داغ بیل پڑ چکی تھی اور وہ جو گروہ تھا جدت پسندوں کا جس میں میرا جی اور راشد اور قیوم نظر اور مختار صدیقی اور یوسف ظفر اور سمجھیے تصدق حسین خالد اور یہ جو ماڈرنز کہلاتے ہیں اور الطاف گوہر ضیاء جالندھری یہ جو لوگ تھے حلقہ ارباب ذوق والے جو تھے یہ اب ایک طرح سے یہ عرف عام میں حلقہ ارباب ذوق ورسز ترقی پسند تحریک دونوں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے خلاف نہیں تھے اور وہ ان کے خلاف نہیں تھے لیکن فی الواقع تھے. لیکن اگر آپ ان کی چیزوں کا مطالعہ کریں تو لگے گا کہ ان کی تحریریں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مماثل نہیں ہیں. مماثل نہیں ہیں. اچھا یہ اقبال کی ایک شخصیت ہے اور فیض اور یہ سارا ترقی پسند سارا سلسلہ ان کی یعنی ایک پورا ایک جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں. تو ایک سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ وہ لوگ بھی جو انسانیت کی فلاح کے لیے ترقی پسند لوگ اور غریب کی جو پرابلمس ہیں اس کو حل کرنے کے دائی تھے اور اسی طرح بلا رہے تھے. تو اقبال کے جو ہم آخر میں نظم دیکھتے ہیں جو خدا کا فرشتوں سے خطاب کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اور اس میں وہ کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. تو یہ دونوں باتیں مجھے بالکل ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں. آئی مے بی رانگ. تو دیکھیے اقبال جو واحد آدمی ہیں عالم اسلام میں جو مغرب سے پوری طرح سے آگاہ تھے ویسٹ سے پوری طرح واقف تھے اور مشرقی علوم سے اور علوم اسلامی سے بھی پوری طرح کما حقہ واقف تھے. کوئی مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے ایک طالب علم کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی عالم دین 20ویں صدی کا نہ عرب دنیا میں نہ غیر عرب دنیا میں ایران یا انڈونیشیا ملیشیا ساؤتھ ایشیا میں ایسا تھا جو علمی طور پر اتنی وسعت رکھتا ہو تبحر اس کا اتنا ہو جیسے اقبال کا تھا. جرمن فلسفی جو تھی جو پڑھے تھے وہاں تو مارکسسٹ فلسفی اور نیتشے اور مارکس اور اس سے واقف تھے. انقلاب روس کو دیکھ چکے تھے. لینن پہ ان کی نظم آپ دیکھتے ہیں اور بھی ابلیس کی مجلس شورا بھی آپ دیکھتے ہیں. ان کے ریزرویشن ہیں ان کے ریزرویشنز ہیں لیکن جو اصل بات ہے وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جو مظلوم طبقے ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. ملوکیت کے وہ خلاف ہیں اور بادشاہوں کے وہ حق میں نہیں ہیں. اچھا کبھی انہیں کوئی بات لکھنی پڑ بھی جائے تو سنبھال کے بات اپنی کہہ جاتے ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ وہ تبدیلی دیکھیے میں کہتا رہتا ہوں یہ بات بوجو کہتا رہتا ہوں اور چھیڑنے کی غرض سے یا شرارتاً نہیں. بر صغیر کا جو بایاں بازو ہے وہ سوویت یونین کے بائیں بازو سے مختلف ہے. ہمارا بایاں بازو جو ہے بائیں بازو کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو اسٹیٹس کو تبدیل کرنا چاہتا ہو. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی غریب کو روٹی ملنی چاہیے بالکل غریب کے بچے کو تعلیم کے یکسر مواقع میسر ہونے چاہیے اس کو معاش کے بہتر مواقع سب کی طرح ملنے چاہیے عدل سب کو ملنا چاہیے
عورتوں کو پڑھنے کی آزادی ہونی چاہیے، عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. تو یہ بایاں بازو ہے، اس لیے کہ جو اسٹیٹس کو ہے یہ اس سے مختلف بات ہے. صرف وجود الہی سے انکار کا جو ہے وہ بایاں بازو نہیں ہے. ایک انتہا کہہ لیجئے، یا ایک اس میں یہ بھی لوگ ہیں جو بڑی سطح، ایک اور سطح کے کمیونسٹ ہیں جو ریلیجن کو نگیٹ کرتے ہیں. لیکن اکثریت جب ترقی پسند تحریک کی تھی وہ کمیونسٹ نہیں تھی. مثلا مولانا حسن موہانی جو تھے وہ کمیونسٹ نہیں تھے، مثلا پریم چند کمیونسٹ نہیں تھے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، لیکن کون آدمی ہے جو یہ کہے گا کہ نہیں غریبوں کو ان کے حق نہیں ملنا چاہیے. جی بالکل. انصاف سب کے لیے یکساں نہیں ہونا چاہیے، تعلیم کا نظام سب کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس پر سب کا اتفاق ہے، ہر صاحب دل کا، ہر صاحب درد کا. طریقے جی ہاں، یعنی اس کے حصول کے طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. جی ہاں بالکل بالکل. اچھا، کیا مناسب رہے گا کہ میں آپ کو زحمت دوں کہ کچھ کلام آپ سے ہم سنیں، جیسے آپ کی یعنی طبیعت چاہے. میں اس میں مجھے تو اپنا اکثر و بیشتر کلام یاد رہتا ہے. تو میں ایک آخر میں ایک کوئی ایسی غزل سناؤں جو بہت زیادہ میں نے نہیں پڑھی. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی سنائیں اور آخر میں سنائیں، جبکہ میری خواہش یہ ہے کہ کچھ درمیان میں بھی کچھ اگر عطا ہو جائے اور آپ کو ناگوار نہ گزرے. میں آپ کو 2 نظمیں سنا دوں. جی ٹھیک ہے. یہ میں نے پاکستان، جب میں لندن سے پاکستان واپس آیا تو یہاں آ کر میں نے یہ 2 نظمیں لکھی. ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے محبت کی آخری نظم. محبت کی آخری نظم. جی. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو. کیا کہیں. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو. میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں. یہی کل اساس زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں. کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. میرے دل کے جادہ خوشخبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو. مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو. مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو. اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی. وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو، وہی مر گئی. اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں. میرے دل کے جادہ خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو. ایک نظم ہے کہ ابھی کچھ دن لگیں گے